میرے حبیب یاد کر اس وقت کو جب تیرے لشکر نے عمر بن عبدود کے لشکر کو دیکھا تو ان کی آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی اور ان کے روح باہر آنے لگے۔ اب قبلہ یہ قرآن ہے، نام کسی کا نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے رسول کے لشکر کے لیے کہ میرے حبیب یاد کر اس وقت کو جب تیرے لشکر نے عمر بن عبدود کے لشکر کو دیکھا تو ان کی آنکھیں ٹیڑھی ہو گئیں اور ان کے روح باہر آنے لگے۔ میں کہتا ہوں کبھی کبھی جب یہ آیت پڑھتا ہوں عالم تصور میں یا اللہ کیسے بھی تھے، رسول کے لشکر میں تھے، یا اللہ آخرکار مسلمان ہیں، رسول کے صحابی ہیں۔ اب ایمان سے بتائیں، میں اور میرے بھائی ابھی نواز علی خان بھٹو یہاں سے آ رہے تھے تو راستے میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہمارے شان میں نازیبا جملے استعمال کیے۔ ابھی ہم بتائیں گے آپ کو؟ میں نہیں بتاؤں گا۔ بھائی دوست بھی ہے، دشمن بھی ہے۔ دوست جو ہوں گے ان کو دکھ ہوگا، دشمن خوش ہوں گے، کیا اچھا ہوا کہ ان کی بے عزتی ہوئی؟ یا اللہ اگر رسول کے لشکر کا یہ حال تھا تو قرآن میں آیت نازل نہ کرتے، اپنے بھی پڑھیں گے غیر بھی پڑھیں گے۔ یا اللہ اپنے بھی پڑھیں گے غیر بھی پڑھیں گے، مسلمان بھی پڑھیں گے، یہودی بھی پڑھیں گے، عیسائی بھی پڑھیں گے۔ یا اللہ کم از کم اصحابوں کے نام اس کا خیال تو رکھتے۔ بڑا جملہ میں نے پھر کہہ دیا ہے۔ یا اللہ کم از کم رسول کے لشکر کا، رسول کے صحابیوں کے ناموس کا خیال تو رکھتے، کیونکہ یہ بیچارے ابھی سے 5-6 برس سے بلکہ 13-15 برس سے مسلمان ناموس صحابہ کا بل پیش کر رہے ہیں۔ یہ بل پیش کرو، ناموس صحابہ کا بل پیش کرو۔ میرے مسلمان بھائی مجھے معاف کرنا، جب اللہ کوئی ناموس کا خیال نہیں تو ہم کیسے رکھیں؟ نعرہ حیدری! گھبرا کے سمجھ میں نہیں آئی بات میرے دوستو؟ نعرہ! اور پھر سنیں جہاں جہاں آواز آ رہی ہے، جہاں جہاں آواز آ رہی ہے غور سے سنیں، غور سے سنیں، غور سے سنیں۔ اب آئیے ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں نے عرض کیا کہ یہ میری زندگی کی پہلی تقریر ہے، پہلی تقریر ہے جو میں ڈر اسی لیے رہا ہوں کہ خدا کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، آپ کے ذہنوں تک پہنچ سکوں۔ اب یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، پہلے تو اس میں آیت میں خاص کر کے گرامر کا، صرف اور نحو کا، یعنی اتنا قانون ہے کہ مجھے 1 گھنٹہ تو لگے گا سمجھانے کے لیے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں تک پہنچ سکوں۔ اللہ نے سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا، اذن ماضی مجہول ہے، ان کو اجازت دی گئی۔ اب جب سارے بات کریں گے پھر چلوں گا۔ ہاں سوال یہ پڑھی کیونکہ ایسی تقریر نہیں ہے کہ میں الفاظوں میں ایسے ہی آپ کو میں چھوڑ جاؤں، کیونکہ میں نے کیا کہ میں تو خوش اس وقت ہوں گا جب سامعین میرے اس حد تک پہنچیں گے جو میں جملہ کہوں تو میرے ساتھ آئے۔ ابھی میں خوش نہیں ہوں، ایمان سے میں بتاؤں الفاظ کہاں ہیں؟ اذن
ان کو اجازت دی گئی، ان کو اجازت دی گئی، کن کو؟ للذین یقاتلون، یقاتلون نہیں، اگر ہوتا یقاتلون تے کے نیچے زیر ہوتی تو اس کی معنی ہوتی کہ جو لڑتے ہیں، جو قتال کرتے ہیں۔ یہاں ہے یقاتلون، پھر مجہول ہے، ان کو اجازت دی گئی جن سے جنگ کی جاتی ہے۔ نعرہ حیدری، پروانہ صاحب، مجلس پڑھنا آسان نہیں ہے، مجلس پڑھنا آسان، بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا پروفیشن ہے، بڑا مشکل پروفیشن ہے۔ آپ دیکھیں کیا الفاظ ہے، اذن، ان کو اجازت دی گئی، کن کو؟ للذین یقاتلون، جن سے جنگ کی جاتی ہے، وہ خود جنگ نہیں کرتے، ان سے جنگ کی جاتی ہے، ان سے جنگ کی جاتی ہے، ان کو اجازت دی گئی۔ اب اللہ نے فرمایا بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ نعرہ حیدریہ، زبان سے بات کر، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری تقریر ہے، غور سے سنیں۔ ان کو اجازت دی گئی، ان کو اجازت دی گئی، کس کی؟ جہاد کی، ان کو؟ جن سے جنگ کی گئی، جن سے جنگ کی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان پر ظلم کیا گیا ہے، وہ مظلوم ہے۔ اب کون سی بات ہے جو سمجھ میں میرے بھائی تمہیں نہیں آ رہی ہے؟ ان کو اجازت دی گئی جن سے جنگ کی جاتی ہے، جو مظلوم ہیں، ان کو جنگ کی اجازت دی جاتی ہے، ان کو جنگ کی اجازت دی جاتی ہے۔ پتا چلا کوئی مظلوم گروہ ہے، پتا چلا کوئی مظلوم گروہ ہے جو خود جنگ نہیں کرتا لیکن ان سے جنگ کی جاتی ہے۔ آپ زبان سے بات کریں، جملہ کر دوں گا۔ اللہ نے سنا ان سے جنگ کی جاتی ہے اور وہ مظلوم ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور میں اللہ ان کی مدد پر قادر ہوں۔ میں اللہ ان مظلوم کی مدد پر، میں اللہ مظلوم کی مدد کرتا ہوں، ظالم کی نہیں۔ اب تمام سے بات کر گھبرا گئے، چلو گھبرا تو نہیں گئے، توجہ میری گفتگو پر۔ بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، بڑا جملہ کہہ رہا ہوں۔ ان کو اجازت دی گئی جن سے جنگ کی جاتی ہے، جو مظلوم ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ ان کی مدد پر قادر ہوں، قادر ہوں۔ کن کی مدد پر؟ جو مظلوم ہے، جن سے جنگ کی جاتی ہے۔ اتنا نتیجہ نکلا کہ مظلوم جنگ کی پہل نہیں کرتا۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے۔ مظلوم جنگ کی پہل نہیں کرتا، ان سے جنگ کی جاتی ہے، ان سے جنگ کی
مسلمان بھائیو آئیے چہلوں کی رات ہے سارے مسلمان بھائی مل کر آپس میں بات کریں حضور اکرم اعلان نبوت کے بعد 13 برس مکے میں رہے وہ کون سی مصیبت ہے جو رسول پر نہیں پڑی کیچڑ ڈالے گئے پتھر لگے بڑا جملہ دیکھے کہ میں کہنا چاہتا ہوں 13 برس رہے 13 برس رہے اعلان نبوت کے بعد مکے میں وہ کون سی مصیبت ہے جو رسول پر نہیں پڑی پتھر لگے زخم کھائے گندگی پھینکی گئی مسلمان بھائیوں بتاؤ پھر تلوار کیوں نہیں اٹھائی بڑا جملہ میرے بھائی نعرہ حیدری تلوار کیوں نہیں اٹھائی کیوں نہیں تلوار اٹھائی کیوں نہیں تلوار اٹھائی تم تو کہتے ہو ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں تلوار یہ کون سی آیت ہے ارے تم تو کہتے ہو اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا تو یہ کون سی آیت ہے 13 برس رسول مصیبتیں برداشت کرتے رہے تلوار کیوں نہیں اٹھائی تلوار کیوں نہیں اٹھائی اور اگر تلوار نہیں اٹھائی تو پھر جنگ کی تیاری کی بڑا جملہ کر رہا ہوں بڑا جملہ جنگ کی تیاری کی مدینے میں آئے 2 برس رہے مدینے میں 2 برس 13 برس وہاں 2 برس یہاں 15 برس ہو گئے اور ایک ہی سال میں 2 مسجدیں بنوائیں مسجد نبوی مسجد قباء ایک ہی سال میں بنے مہاجرین کے مکان ایک ہی سال میں بنے تو یا رسول اللہ آپ تو آئے ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے تو جنگ کی تیاری تو کر اب زبان سے بات کرو میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں بڑا جملہ کر رہا ہوں دوسری ہجری میں جنگ بدر ہوئی دوسری ہجری میں جنگ بدر ہوئی تمام مسلمان سر پر قرآن رکھ کر مجھے بتائیں سارے مسلمان حیدرآباد میرا شہر ہے مجھے مسلمان بھائی بتائیں کہ دوسری ہجری میں رسول سے جنگ بدر ہوئی کتنے سپاہی تھے 313 یہ 15 برس کیا کیا بتاؤ میں کہنے والا ہوں کتنا لشکر ہے 313 ان میں تلواریں ہیں 13 گھوڑے ہیں 2 کیونکہ عرب میں جنگ جو تھی کیونکہ اسی سے فرس نکلا ہے فراست سے جنگ گھوڑے سے ہوتی ہے 2 گھوڑے 2 اونٹ یہ رسول نے تیاری کیوں نہیں کی جنگ کی ارے ہے کوئی مسلمان جو رسول کے فعل پر اعتراض کرے کہ کیوں نہیں تلوار اٹھائی کیوں نہیں تلوار جمع کی ہے کوئی مسلمان جو اعتراض کرے کہ رسول نے تلواریں کیوں نہ اٹھائیں گھوڑے کیوں نہ جمع کیے ساز و سامان کیوں نہ جمع کیا ہے کوئی ارے پھر حیا کرو جب رسول کے فعل پر اعتراض نہیں کر سکتے کہ اس نے 15 برس تلوار کیوں نہ اٹھائی تو پھر علی کے فعل پر بھی اعتراض نہیں نعرہ حیدر
توجہ میری گفتگو پر، توجہ ہے میری گفتگو، گھبرا تو نہیں گا، توجہ میری گفتگو پر. میں نے عرض کیا میرے دوستو اسلام 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 تمہیں سمجھ میں ہی نہیں آیا. اسلام کوئی وجود ہے، کوئی قرآن کوئی وجود ہے؟ قرآن اسلام دین یہ نام ہے رسول کے وجود کا، یہ نام ہے رسول کے وجود کا. اب رسول آیا جنگ بدر میں، جنگ بدر میں آیا، جنگ بدر میں رسول آیا، 13 تلواریں، 2 اونٹ، 2 گھوڑے. مسلمان بھائی بتائیں فتح کس کی ہوئی؟ بڑا جملہ پھر کھا گئے. ارے اللہ نے کہا کہ میں مظلوم کی مدد کرتا ہوں. مدد نتیجے پر ہوتی ہے، مارنے اور مرنے پر نہیں. اتنا جملہ پھر کھا گئے ہو میرا. نعرہ حیدری بڑا جملہ میں نے کیا ہے میرے دوستوں. آیا 313 تلواریں، 2 گھوڑے، 2 اونٹ، فتح ہوئی رسول کی. میرے مسلمان بھائیوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے غور سے سننا. اگر میں ایک جملہ بھی غلط کہوں میں پھانسی کی قابل. آئیے یا اللہ یہ آپ نے کیسے فتح کروائی؟ تو اللہ نے سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی. اللہ نے، اور زبان سے بات کرو تو میں آگے چلوں. اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی. اللہ نے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم قلیل تھے، تھوڑے تھے. ایک ایک جملے میں میرا نقطہ ہے. تم قلیل تھے، تم بے سر و سامان تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تقویٰ اختیار کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. میرے حبیب تم مومنین کیوں کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیے اللہ کی مدد کافی نہیں؟ کیا اللہ 3000 ملائک نازل کر کے تمہاری مدد کرے؟ 3000 ملائک نازل کر کے تمہاری مدد کرے؟ پھر میرا جملہ کھا گئے. اللہ نے پھر سنو اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائکة منزلین. تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 ملائکہ کو نازل کر کے تمہاری مدد کرے؟ اور ملائک جب نازل ہوئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ وَلْتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. میں نے یہ ملائک اسی لیے نازل کیے تھے تاکہ تمہاری دل کو اطمینان آ جائے، تمہاری دل کو اطمینان آ جائے. میرے مسلمان بھائی ایمان سے بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ یا اللہ تو خود مدد نہیں کر سکتا، یہ تم نے ملائکہ کو کیوں بھیجا؟ یہ تم نے ملائکہ کو کیا بھیجا؟ اور بھائی نواز علی خان مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے تمام مسلمانوں نے لکھا، تمام مسلمانوں نے لکھا کہ جتنے ملائکہ آئے تھے سارے علی کی صورت میں آئے تھے. میں قیامت کے دن اس میں شاہد ہوں گا. نعرہ حیدر. خبراں تو نہیں گئے میرے دوستوں، توجہ چاہ رہا ہوں. آپ نے اندازہ نہیں لگایا، غور نہیں فرمایا. اللہ نے جتنے بھی ملائک بھیجے تھے
وہ سارے علی کی صورت میں آئے تھے، علی کی صورت میں. اور میرے بزرگوں شاید آپ نے میرا جملہ نہیں سمجھا کہ جتنے ملائک آئے تھے بدر میں وہ آئے تھے علی کی صورت میں. اور تاریخ کا جملہ ہے کہ جس کو بھی مشرک کو کوئی زخم پہنچتا تھا تو وہ بھاگ کر کہتا تھا کہ مجھے علی نے زخمی کیا ہے، مجھے علی نے زخمی کیا ہے. نعرہ حیدری. گھبرائے نہیں، دیکھو میں نتیجہ نکال رہا ہوں، نتیجہ نکال رہا ہوں. جتنے بھی ملائک آئے علی کی شکل میں. اور قبلہ شیعوں کو کیوں کہا؟ تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ جاؤ جا کر اللہ کو کہو نا. یالا اور بھی تھے ان کے شکل میں ملائک بھیجتے. اللہ نے کہا عبدالحکیم خبردار، ملائک ہے معصوم طیب اور طاہر، وہ نجس کی صورت میں نہیں آ سکتے. نعرہ حیدری. گھبرائے نہیں میرے بھائی، گھبرائے. سیدھی بھائی، ہاں سیدھی توجہ ہے میری گفتگو پر. ہاں توجہ چاہ رہا ہوں. لیکن ایک جو عجیب بھائی نواز علی خان، ایک جو عجیب بات مجھے لگی تاریخ کی، وہ یہ کہ ملائکہ آئے علی کی صورت میں آئے لیکن علی ناخوش تھا. یعنی علی ناخوش تھا. جنگ بھی فتح ہوئی، آئے بھی سارے علی کی صورت میں، لیکن علی ناخوش ہوئے، علی خوش نہ ہوئے. اور دعا مانگی، یا اللہ میری موجودگی میں ملائک کیوں آئے؟ بڑا جملہ ہے جو کھا گئے ہیں. یا اللہ جب میں ہوں دنیا کیا کہے گی؟ سے بات کروں تو میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. نعرہ حیدری. یا اللہ دنیا کیا کہے گی کہ علی کی موجودگی میں اور ملائک آ رہے ہیں، علی کی موجودگی میں اور ملائک آ رہے ہیں. مجھے اس منبر کی قسم ہے تمام مسلمان بھائی سر پر قرآن اٹھا کر گواہی دیں گے کہ اللہ کی آواز آئی، اب یا علی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کسی جنگ میں ملائکوں کو نہیں بھیجوں گا. اب زبان سے بات کر 2 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے. نعرہ حیدری. یا علی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، یا علی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کسی جنگ میں ملائکوں کو نہیں بھیجوں گا. کوئی میدان جنگ میں رہے یا نہ رہے، سارے بھاگ جائیں تو بھاگ جائیں لیکن ملائک نہیں بھیجوں گا. علی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں. اور قبلہ میں کیا کروں آج؟ اگر حیدرآباد میں حوالہ نہ دوں اپنے شہر میں تو ہو سکتا ہے تم سے لوگ پوچھے شیخ عبدالحق دہلوی، اس کی کتاب ہے مدارج نبوہ، اس مدارج نبوہ میں لکھا کہ جنگ بدر کے بعد ہوئی جنگ احد. اللہ نے جنگ احد میں ملائک نہیں بھیجے. اب زبان سے بات کرو، ختم کر رہا ہوں میں گفتگو. جنگ احد ہوئی، جنگ احد ہوئی، سارے بھاگ گئے. اور میں کیا کروں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ اچانک میدان جنگ میں آواز آئی قد قتل محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا رسول قتل ہو گیا. مسلمانوں نے لکھا کہ یہ شیطان کی آواز تھی. میں کیوں نہیں مانوں گا بھائی؟ دوائی ایک ہوتی ہے، دوائی
ایک ہوتی ہے لیکن مزاج کے مطابق اثر کرتی ہے. میں نے جملہ عرض کر دیا. ارے بھائی جس نے بھی کہا تھا کہ محمد قتل ہو گئے سمجھنا شیطان ہے. جس نے بھی کہا نعرہ حیدری. بھائی گھبرا کیوں گئے میرے دوستو؟ جس نے بھی قبلہ کہا وہ شیطان ہے جس نے کہا کہ محمد قتل ہو گئے. اور جب کہا کہ محمد قتل ہو گئے مجھے علی کی عزت کی قسم ہے تمام تاریخ شاہد ہے کہ علی نے ایسا جو نیام تھی وہ توڑتی پھینکتی تلوار کو باہر نکالا اور اتنا حملہ کیا کہ خدا جانے دشمنوں کا پتہ نہیں چلا. اب یہ مسلمان مدارج نبوت کے جملے اب قبلہ عبدالحق کہہ رہے ہیں مدارج نبوت میں کہ علی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آواز آئی کہ رسول قتل ہو گیا تو کہا جناب علی علیہ السلام نے سوچا ہاں رسول جو نظر نہیں آ رہا اللہ نے عیسیٰ کی طرح اس کو آسمان پر بلا لیا ہے. پروانہ صاحب میں کیا کروں؟ میں کہاں سامعین لے کر آؤں؟ یہ تو قیامت میں ہم فیصلہ کریں گے. حیدرآباد والے ہیں ہم. جناب علی نے کیا فرمایا؟ مدارج نبوت میں لکھا عبدالحق نے کہ علی علیہ السلام نے سوچا کہ نہیں اللہ نے عیسیٰ کی طرح رسول کو آسمان پر اٹھا لیا ہے. پتا چلا علی کا ایک ہی عقیدہ تھا کہ رسول زندہ ہے مر نہیں سکتا. یہ ہے حیات نبی پر ایمان. یہ ہے علی کا حیات نبی پر ایمان. اور جب جنگ ختم ہو گئی جنگ احد ختم ہو گئی میرا مولا فرماتا ہے میں نے دیکھا کہ رسول ایک گڑھے میں گرا ہوا تھا. میں نے اٹھایا چادر سے منہ صاف کیا. بڑا جملہ کر رہا ہوں. چادر سے میں نے منہ صاف کیا. کہا جب میں نے چادر سے منہ صاف کیا اتنے میں جبرائیل آئے. پہلے نہیں آئے. زبان سے بات کرو میرے بھائی. پہلے نہیں آئے تھے. علی نے کہا تھا کب کوئی ملائک نہیں آئے گا. جب میں نے رسول کا چہرہ صاف کیا اب جبرائیل پہنچے اور جبرائیل پہنچ کر میں نے کہا ایک لفظ کا مبالغہ کروں میں پھانسی کے قابل. آیا جبرائیل اور رسول کو کہا یا رسول اللہ کیسا آپ کا بھائی ہے. اب علی کی تعریف کرنے لگا. کیسا آپ کا بھائی ہے, کیسی آپ کی مدد کی. تو کہا جبرائیل کو, جب رسول نے کہا نا, جبرائیل نے رسول کو کہا یا رسول اللہ کیسی آپ کی علی نے مدد کی. تو کہا رسول نے مجھے ہنس کر جواب دیا جبرائیل خاموش تمہیں پتا بھی ہے کہ علی ہے کون؟ ہوا منی و انا منہ, میں اسی سے ہوں وہ مجھ سے. ہم دونوں میں جدائی تھوڑی ہے. اور کہا پھر آسمان اور زمین کے درمیان جہاں آواز آ رہی اس کے بعد آسمان اور زمین کے درمیان جبرائیل نے ندا دی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. آپ نے اندازہ نہیں لگایا. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا توجہ, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا جوان نہیں, ذوالفقار جیسی تلوار نہیں. میں کہتا ہوں جبرائیل
تو وہی تھا جو جب اللہ نے اعلان کیا تھا کہ میں آدم کو خلیفہ بناؤں گا تو خود شامل نہیں تھا کہ اس سے خون ریزی ہوگی، تو خون ریزی تلوار نہیں کرتی تو اور کیا؟ اور آج تو اسی خون ریزی والی کی تعریف کر رہا ہے۔ زبان سے بات کرو، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں جبرائیل تو کل وہی تھا کہ ملائکہ سے مل کر اعتراف کر رہا تھا کہ اس کو خلیفہ بنا رہا ہے جہاں سے خون ریزی ہوگی، اور آج اسی خون ریزی تلوار کی تو تعریف کر رہا ہے۔ جبرائیل نے کہا عبدالحکیم خاموش، عبدالحکیم خاموش، جب تلوار خطا کار کے ہاتھ میں آتی ہے تو مجرم ہوتی ہے، اور جب معصوم کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو معصوم بنتا ہے۔ نعرہ حیدر۔ ان عزاداروں کو شاد اور آباد رکھے۔ یہ ننگے سروں والی قوم عقل مند قوم ہے۔ دیکھو دیکھو میرے دوستو، کتنا ٹائم ہو گیا، 1:30 بج رہا، پھر بھی جاگ رہے۔ میرے دوستو، ہم نے اگر جاگ رہے ہیں تو ہم نے کوئی بطول پر احسان نہیں کیا۔ میرے دوستو، مجھے اس منبر کی قسم ہے، یہ مجلس واحد عبادت ہے جہاں رسول کی بیٹی آتی ہے۔ کوئی عبادت نہیں ہے جس میں علی کی یا رسول کی بیٹی آتی ہو۔ مجھے سید سجاد کا فرمان موجود ہے۔ سید سجاد فرماتے ہیں جب بابا حسین کی مجلس ہوتی ہے تو سب سے پہلے دادی زہرا آتی ہے، اور اس کے بعد ہماری دادی سکینہ آتی ہے، پھر بہن سکینہ آتی ہے، وہ پھر زینب آتی ہے، اور سب سے آخر میں جو آتا ہے وہ ہمارا غریب امام عابد آتا ہے۔ عزاداران حسین، مجھے ایک جملہ کہنے دو۔ ہاں ہاں، میرے مسلمان بھائیوں نے لکھا ہے، میرے مسلمان بھائیوں نے لکھا ہے کہ الصواعق المحرقہ میں کہ میدان حشر میں آواز آئے گی، اے آل معشرو آنکھیں بند کرو، رسول کی بیٹی آ رہی ہے۔ اے آل معشرو آنکھیں بند کرو، رسول کی بیٹی آ رہی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، جب یہ آواز آئے گی تو آپ بھی آنکھیں بند کریں گے؟ کہا ہاں میں بھی آنکھیں بند کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا میری بیٹی کی حالت ہی ایسی ہوگی، میری بیٹی کے دائیں ہاتھ میں علی کی کٹی ہوئی دستار ہوگی، میری بیٹی کے دائیں کاندھے پر حسین کا کرتا ہوگا، میری بیٹی کے بائیں کاندھے پر حسن کا سم کرتا ہوگا، اور کہا میری بیٹی کے دائیں ہاتھ میں ایک 4 سال کی بچی ہوگی جس کے کانوں سے تازہ خون بہتا ہوگا۔ کربلا میں مٹی پڑی، کربلا کی مٹی پڑی ہوگی تو اللہ کی آواز آئے گی، بی 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 کچھ کہنا ہے؟ تو جناب سیدہ کی آواز آئے گی، یا اللہ کہنا تو کچھ بہت ہے، لیکن یا اللہ آج بھرے مجمع میں شمر موجود ہوگا، اسی سے پوچھ کر بتائیں کہ میری سکینہ نے کون سا قصور کیا تھا جس کو شمر نے تماچے مارے تھے۔ عزاداران حسین، علی کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں، میں اپنے آنکھوں سے وہ شہر دیکھ کر آیا ہوں۔ قبلہ میں اسی بات پر روتا ہوں کہ بی بی زینب مسلمانوں کے 35 شہروں سے گزری تھی، کسی کو حیا نہ آئی کہ کوئی کہتا کہ آنکھیں بند کرو زینب آ رہی ہے۔ یا اللہ آج آپ کی دربار ہے نا، آپ نے کہا نا کہ آنکھیں بند کرو بطول آ رہی ہے،
یا نبی بھی زینب مسلمانوں کے 35 سالوں سے گزری تھی، کسی کو حیا نہ آئی کہ کوئی کہتا کہ زینب آ رہی ہے۔ آج وہ قریہ موجود ہے، قریۃ الزہرا، وہ عیسائیوں کا شہر تھا۔ جب یہ قافلہ یہاں پہنچا ہے اور عورتیں چھتوں پر چڑھی کہ بی بی کو پتھر مارے، ان کا جو پادری تھا ننگے سر دوڑتا ہوا آیا، ننگے پاؤں ننگے سر دوڑتا ہوا آیا اور عورتوں کو کہا ان کو پتھر نہ مارنا، ان کو پتھر نہ مارنا۔ کہا کیوں؟ کہا ابھی ابھی میں سو رہا تھا تو میں نے خواب میں ننگے سر عیسیٰ کو دیکھا، اس نے مجھے کہا ہے تو سو رہا ہے اور علی کی بیٹیاں ننگے سر بازار میں آ گئی ہے، تو سو رہا ہے، علی کی بیٹیاں ننگے سر بازار میں آ رہی ہے۔ میرے دوستو وہ پادری آیا، سلام کیا سید سجاد پر، کہا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام علی ہے۔ بابا کا نام کیا ہے؟ حسین ہے۔ دادا کا نام کیا ہے؟ علی ہے۔ قبلہ ایک جملہ کا خواب تو دیکھ چکا تھا نا، کہا اگر ناراض نہ ہو تو بتا تیری دادی کا نام کیا ہے؟ سادات و دادی کا نام آیا، سید سجاد کے آنکھوں سے خون بہنے لگا اور کہا اگر تو دادی کا نام پوچھتا ہے تو میری دادی کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ جب کہا نا میری دادی کا نام فاطمہ زہرا ہے تو عیسائی نے کہا وہی فاطمہ زہرا جو اپنے بابا کے ساتھ مباہلے میں آئی تھی، وہی فاطمہ زہرا جو اپنے بابا کے ساتھ مباہلے میں آئی تھی۔ کہا ہاں وہی فاطمہ زہرا۔ میرے دوستو یہ بھاگا اور عورتوں کو کہا جاؤ گھر سے چادریں لے کر آؤ، کیونکہ اسی علی کی بیٹیاں ننگے سر بازار میں آ گئی ہے۔ میرے دوست عورتیں چادریں لے کر آئی، ہر بی بی نے چادر اوڑھی۔ بس ادب کے ساتھ ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، شمر تازہ نہ لے کر آیا اور سید سجاد کو کہو اپنی ماں اور پھوپھیوں کو کہ سر سے چادریں ہٹائیں۔ اب ادب کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، سید سجاد بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ بیٹے باقر کو کہا بیٹا ذرا میرا کرتا اوپر تو کرو۔ ادھر کرتا اوپر ہوا، ادھر شمر نے ظلم کیا یا جناب سکینہ نے دیکھا اور کہا پھوپھی اماں اگر آپ کو اپنا بھائی حسین پیارا تھا تو مجھے بھی اپنا بھائی سجاد پیارا ہے۔ پھوپھی اماں آپ چادر دے یا نہ دے، میں چادر پھینکتی ہوں میرا بھائی بچائے۔